بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ کیا زکوٰۃ اور صدقہ فطر مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں تفصیل ہے، سن لیجئے کہ جو محتمم ہے اگر وہ مستحق طلباء کا وکیل ہے، طلباء نے جو دستخط کر دیے ہیں فارم پہ کہ جو بھی صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ آئے وہ ہم محتمم صاحب کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، وہ حاصل کر کے اور مدرسے میں کی ضروریات میں جس سے چاہیں وہ لگا دیں، چاہے تنخواہ میں لگائیں، چاہے کسی چیز میں لگائیں، مدرسے کی ضروریات میں، کیونکہ اب یہ وکیل ہو گیا محتمم ان کا، مستحق طلباء کا۔ جب محتمم کے قبضے میں جائے گا جی تو درست ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی کتاب بھی اگر چھاپنی ہے تو اس کی بھی پہلے تبلیغ کی جائے گی، جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دیا جائے، پھر وہ اپنی خوشی سے جمع کر دے مدرسے میں یا مسجد بنانے میں یا کتاب چھاپنے میں، تو درست ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ جو ہے اس میں تملیک ضروری ہے، یعنی مالک بنانا، مستحقین کو مالک بنانا۔ مستحقین جب مالک بن گئے آگے پھر وہ اپنی مرضی سے مدرسے میں جمع کرا دیں یا مسجد کی بنا میں، مسجد بنانے میں جمع کرا دیں یا اور کسی خیر میں دے دیں اور ان کی خوش دلی کے ساتھ۔ اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مستحق طلباء اپنے حق جو حق زکوٰۃ ان کو آئے اس کو اپنے محتمم صاحب کو وکیل بنا دیں اپنا، اور ان کو کامل اختیار دے دیں خرچ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ عام طور سے مدارس میں جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیے جاتے ہیں تو محتمم جو ہوتے ہیں وہ مستحق طلباء کے وکیل ہوتے ہیں، وہ فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ طالب علم کو جب داخلہ ہوتا ہے تو دستخط کر دیتا ہے اور محتمم صاحب کو وکیل بنا دیتا ہے، اجازت بھی دے دیتا ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ اس کو مدرسے کی ضروریات میں خرچ کر لیا جائے، لہذا یہ بھی درست ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، کیا صدقہ فطر کو یا زکوٰۃ کو اپنے قرض میں ادا کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کا قرض کسی کے ذمہ ہے اور وہ بیچارہ مفلس ہو گیا، نادار ہو گیا، نعوذ باللہ، اگر دائن صدقہ فطر میں اس کو قرض کو جو ہے منحا کر دے اور تو کیا یہ جائز ہو جائے گا، یا زکوٰۃ کے مد میں وہ معاف کر دے جائز ہو جائے گا؟ الجواب جائز نہیں ہوگا، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اس کا طریقہ ادائیگی کا یہ ہے کہ جو قرض جس کے اوپر قرض ہے، جو مقروض ہے، اس کو یہ اپنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے اس کے ہاتھ میں، جب وہ مالک بن جائے تو پھر اس سے کہے کہ اب یہ میرا ان پیسوں سے میرا قرض ادا کر دو۔ جب اس کی ملکیت میں چلا گیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، صدقہ فطر ادا ہو گیا، اب اس سے وصول کر لیں کہ میرا قرض ادا کر دو، تو وہ ادا کر دے گا، آپ کو واپس کر دے گا، تو آپ کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر کوئی عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوگا، لہذا بعد میں بھی ادا کرنا لازم ہے، لیکن صدقہ فطر کی فضیلت سے محروم رہ جائے گا، عام صدقات میں شمار ہوگا، انہیں ادا کرنا تو لازمی رہے گا اس کے ذمے، لیکن وہ جو فضیلت ہے جو صدقہ فطر کی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ۔ فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا یہ صدقہ فطر جو ہے مقبول ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کریں تو یہ عام صدقات کی طرح سے ہو جائے گا، یعنی ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن صدقہ فطر کی اور صدقہ فطر کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کا جو ثواب ہے اس سے اس کو محرومی ہو جائے گی، اگرچہ عام صدقات کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ مسئلہ،
آدمی جہاں رہتا ہے وہاں صدقہ پھر ادا کرے کہیں اور بھیج سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں کے جو مستحقین ہیں ان کو دیا جائے، اور اگر کسی اور شہر میں اس کے کوئی رشتہ دار، غریب رشتہ دار ہیں اور زیادہ مستحق لوگ ہیں، وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی بھیجنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کو لکھ دیا یا فون پہ کہہ دیا کہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، میں تمہیں پھر پیسے بھجوا دوں گا، تو کیا اس طرح ادا ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ جس کو وکیل بنایا اس نے اس کو فون کر کے کہا کہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، تو اپنے پاس سے ادا کر رہا ہے تو ادا ہو جائے گا، بعد میں اس کو یہ رقم بھجوا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یعنی اس کے ذمہ قرض ہو گیا اور اس نے اپنی طرف سے اپنے پیسوں سے ادا کر دیا، کیونکہ وہ اس کا وکیل ہے، ٹیلی فون اس کو وکیل بنا دیا، صدقہ پھر ادا ہو گیا، پھر یہ اس کو اپنی جو رقم بھیجنی ہے اس کو بھیج دیں، تو یہ بھی درست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔